نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہم اپنی جو پریویس کلاس تھی اس کے کچھ کی ایکشن ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لوگ دوسروں معبودوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنے کا حق ہے، اور جو مومن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں شدید تر ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز اپنے اوپر رکھ کر سوچنی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں. کیا ہم اس طرح سے محبت کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، یا اپنے فرینڈ سے، یا اپنی اولاد سے کرتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے کرنے کا حکم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو جائے. تو کیا ہم واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح محبت کرتے ہیں؟ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قیامت والے دن جن لوگوں کو ہم جو لوگ اپنے بڑے بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، اس دن وہ ان سے اعلان برات کریں گے. اس دن وہ کہیں گے کہ ہم انہیں نہیں جانتے، یہ اپنے ان پر ہے. پھر ہم نے بہت ایک امپورٹنٹ آیا، بے شک قرآن کی ہر آیت امپورٹنٹ ہے، آیت بر کہ نیکی کا تصور کیا ہے. ہم نے وہ پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ بھی نیکی ہے، لیکن صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا جائے. اس سے پہلے ہم تحویل قبلہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر کعبہ کی طرف قبلہ رخ کر دیا گیا. بلکہ نیکی اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں لسٹ دی کہ ہم ایمان لائیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، نبیوں پر، اور ہم خرچ کریں اپنا محبوب مال، یعنی کہ جو مال ہمیں پسند ہے وہ ہم خرچ کریں اپنے رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، محتاجوں پہ، مسافروں پہ، مانگنے والوں پہ، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے، یعنی کہ کوئی غلام آزاد کرنا ہے، یا کسی کا قرض اتارنا ہے، یا کوئی آپ کا مقروض ہے اور آپ اس کو معاف کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اپنا عہد پورا کرتے ہیں، جو وعدہ وہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. کسی بھی قسم کی کمٹمنٹ، چاہے وہ جاب کی کمٹمنٹ ہے، چاہے وہ شادی کے طور پہ آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے رہیں گے، چاہے آپ نے کسی بھی چیز میں دو میوچل ایگریمنٹ اگر ہوا ہے تو وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور وہ صبر کرتے ہیں مشکل حالات میں، جنگ کی حالت، تکلیف کی حالت، اور فکر و فاقہ کے معاملے میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قصاص کے بارے میں آیات پڑھی تھی کہ وہ ہمارے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے یا اولی الالباب. انٹلیکچوئل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس میں قصاص میں زندگی ہے. اب آگے کچھ اور وہ چیزیں جو ہمارے اوپر فرض کر دی گئی ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں آپ کو. میں نے جو اس میں جب میں پڑھ رہی تھی ڈفرینٹ اسکالر کی جو اس کے بارے میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عربوں کے اندر روزہ رکھنے کا رواج نہیں تھا. جب یہ لوگ پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو جیوز تھے اس وقت کے، وہ روزہ رکھا کرتے تھے، ان میں رواج تھا. عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، کیونکہ گھوڑا ایک نازک مزاج کا جانور ہے، اور عربوں میں یہ چیز اس وقت عام تھی کہ قتل و غارت، مار دھاڑ. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑی عام تھی کہ آپس میں قبیلوں کی لڑائیاں بہت ہوا کرتی تھیں، تو اس میں جنگی حالت میں یہ رہتے تھے. تو اس کے لیے، کیونکہ گھوڑا ایک بہرحال تیز رفتار جانور ہے، تو اس کے لیے ایک تیز رفتار جانور کی ضرورت تھی. اونٹ جو کہ ان کے ماحول سے ریگستان میں زیادہ موافق ہے، لیکن وہ تیز رفتار نہیں ہے.
تو اس کے لیے یہ گھوڑوں کو ٹرین کرتے تھے کہ وہ وہاں پر انہیں روزے رکھوائے جاتے تھے، انہیں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، یا شدید گرمی کی حالت میں ان کو باہر کھڑا کر دیا جاتا تھا، جس طرف سے لو چل رہی ہوتی تھی اس طرف منہ کر کے. تو انہیں ٹرین کیا جاتا تھا تاکہ یہ جو ہے ایسے ٹائم میں جب کہ بھاگنا ہے وہاں سے، یا دوڑ لگانی ہے، یا جنگ کی کیفیت ہے، تو اس وقت یہ ہار نہ مان جائے. پھر جب مدینے میں مسلمان آئے تو ان کو پھر روزے کا، جب انہوں نے خیر جوز کے اوپر بھی انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاں رواج تھا، تب مدینے میں جا کے روزوں کے بارے میں حکم ملا. تو خاص کر جو پہلی دو آیات ہیں اس کے بارے میں ہے کہ کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ آیات جو ہے یہ رمضان کے روزوں سے متعلق نہیں ہے، یہ ایام بیض جو 13، 14، 15 چاند کی 13، 14، 15 کی تاریخ کے جو روزے ہیں یہ ان کے بارے میں شروع میں یہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ پہلے ہی اگر فوراً پورے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم آ جاتا تو یہ ان کے لیے مشکل ہوتا. تو اسی لیے جیسے باقی احکام ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہ تدریجاً آئے ہیں، پہلے ایک جیسے شراب کی حرمت کا ہے کہ جب شراب نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے قریب مت جاؤ، اس طرح تدریجاً آیا، پھر فائنلی آیا کہ حرام ہے. اسی طرح روزوں کے معاملے میں بھی تدریجاً احکام آئے تھے، واللہ اعلم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے ایمان والو تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ روزے کا اور تقوی کا میننگ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بچنا ہے اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا تقوی ہے، متقی ہونا یہ ہے. تو روزے کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس کا؟ کیونکہ اگر جی 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 بالکل. کیونکہ اگر روزہ رکھ کر ہم غلط کام کریں گے تو فاقے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کہا کہ فاقے کا الگ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو روزے کے دوران اگر ہم غلط چیزوں سے نہیں ہٹے تو ہمیں روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس لیے روزے کے دوران ہمیں غلط چیزوں سے دور رہنا پڑتا ہے. اس طرح تک بالکل پیدا ہو جاتا ہے. بالکل اس چیز کو آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ جو بات بالکل آپ نے کہی کہ ہم اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں اور قسم کی برائیوں سے. ایک اسکالر کا میں پڑھی تھی، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ انسان کی جو سب سے پہلے جب آپ اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں تو سیلف ڈسپلن جسے کہتے ہیں، اس میں اگر آپ اپنے کھانے پینے کو کنٹرول کر سکیں کہ آپ کیا کب کس طرح کھا رہے ہیں، حرام حلال یا پھر وقت معین ہے، اگر آپ اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو ایونچولی آپ اپنی تمام باقی چیزوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ایک گیون ٹائم میں کہ اس وقت کھا سکتے ہیں اور یہ چیزیں حلال چیزیں کھا سکتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو اس چیز پہ ٹرین کر لیں تو پھر آپ اپنے آپ کو باقی چیزوں پہ، اپنے نفس کو باقی چیزوں پہ بھی ٹرین کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں میں ہم رکے رہیں، گناہوں سے بچے رہیں، اپنے آپ کو متقی کریں. تو بیسیکلی روزہ ایک ٹریننگ ہے جو کہ آپ اپنے نفس کو ٹرین کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آگے جا کے، کیونکہ اب ہم دیکھیں گے کہ آگے اب وہ جو بنی اسرائیل والی آیات تھی وہ تو ہم وہ جو ان کے بارے میں پڑھ چکے، اب آگے جا کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ رہا ہے، حج کے بارے میں آ رہا ہے، قتال کے بارے میں آ رہا ہے. تو یہ جیسے گھوڑوں کے ٹرین ہونے کی والی بات میں نے کی، اسی طرح تدریجاً مسلمانوں کو کے نفس کو بھی ٹرین کیا جا رہا ہے. تو روزہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے ہمارے لیے، نہ ہی صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا، لیکن جیسے کہ دعا نے کہا ہم اور بھی برے کاموں سے، بری چیزوں سے، جھوٹ سے، بے حیائی سے اور برے کاموں سے بچ سکتے ہیں. تو یہ سیکنڈ آیت بھی کچھ اسکالرس کے نزدیک ایام بیض یعنی کہ جو چاند کی 13، 14 تاریخ، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے ہیں ان کے متعلق ہی ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے ایام معدودات، یعنی کہ چند، گنتی کے چند دن. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
गिनती के चंद दिन हैं, इस पर भी जो कोई तुम में से बीमार हो या सफर पर हो तो वो तादाद पूरी कर ले दूसरे दिनों में, और जो इसकी ताकत रखता हो और वो रोजे ना रखे, इन पर फिदिया है, एक मिस्कीन का खाना खिलाना, और जो अपनी मर्जी से कोई और खैर करना चाहे तो इसके लिए खैर है, और रोजा रखो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। यानी कि उस वक्त ये था कि अगर कोई ये 3 दिन के रोजे कहे गए थे रखने के लिए हर महीने, और फिर उसमें से कोई मरीज है या कोई बीमार है तो या तो वो किसी और दिन में रोजे रख ले, और अगर वो ना मरीज है ना बीमार है लेकिन फिर भी रोजे नहीं रख रहा है तो भी वो फिदिया दे सकता था, यानी कि किसी मिस्कीन को खाना खिला दिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अगर एक मिस्कीन की जगह तुम और भी खैर करना चाहो तो वो तुम्हारे हक में बेहतर है। वअन तसूमू खैरुल लकुम, ये एक बहुत अमेजिंग बात है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया और रोजे रखो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं अभी रिसेंटली एक स्टडी इसके ऊपर पढ़ रही थी और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा कैंसर, जो कम रेट है जहाँ पे कैंसर का, वो मिडिल ईस्ट है। ये एक अमेरिकन डॉक्टर है, ये उसकी रिसर्च थी। और उसने कहा कि जो मेन, उसने फिर उसके ऊपर बाकी रिसर्च किया कि क्या वजह है, बजाय मतलब ये चीज जहन में रखते हुए कि वहाँ पे शुगर कंजम्पशन सबसे ज्यादा है लेकिन फिर भी वहाँ कैंसर रेट बहुत कम है, क्योंकि शुगर के बारे में कहते हैं कि कैंसर जो है वो फीड करता है शुगर के ऊपर। तो शुगर कंजम्पशन ज्यादा होने के बावजूद वहां पर क्यों कैंसर रेट कम है, तो उसने जो सबसे पहली रीजन लिखी हुई थी, 4 रीजन दी हुई थी, और जो सबसे पहली रीजन थी वो थी रोजा। क्योंकि रोजा जो है इट किल्स कैंसर सेल। जब आप अपने फास्टिंग मोड में आपकी बॉडी जाती है, जब आप अपने आप को खाने से डिप्राइव करते हैं, तो आपके कैंसर सेल भी जो है वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा भी और बहुत स्टडीज हैं, बहुत रिसर्चेस हुई हैं, और फास्टिंग के जितने बेनिफिट्स हैं वो लिस्ट मतलब उनको करना मुश्किल है, क्योंकि ये हर हाल में इंसान के लिए बेहतर है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में भी ये फरमा दिया है, और रोजा रखो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। बाकी की जो 3 चीजें थी, 4 रीजन उसने दी हुई थी। एक तो रोजा था, दूसरा ये कि डिफरेंट स्पाइसेस जो यहाँ पे खाने में, टर्मरिक है या डेट्स हैं, ये इनमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, ये एक वजह थी। तीसरी और चौथी रीजन भी बड़ी अच्छी थी, वो भी कुरान से रिलेटेड है कि यहाँ पर जो टोबैको का इस्तेमाल है वो बहुत कम होता है, और अल्कोहल भी इनके यहाँ प्रोहिबिटेड है, तो वो भी बहुत ही वो भी इस्तेमाल नहीं की जाती। तो ये 4 रीजंस दी हुई थी जिसकी वजह से कैंसर रेट सबसे कम है। तो जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम कुरान में हमारे लिए आते हैं वो हमारे लिए बेहतर है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं इन कुंतुम तअलमून, अगर तुम जानो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तो ये मेडिकली प्रूवन है। अब इंशाल्लाह जो अगली 6 आयतें हम पढ़ेंगे ये है रमजान के रोजों से मुताबिक, तो इसमें फिक्र भी आएगा और जो फर्जियत है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, लोगों के लिए हिदायत बनाकर, और हिदायत और हक व बातिल के दरमियान इम्तियाज यानी कि तमीज की रोशन दलीलों के साथ। इसके बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, कुछ के नज़दीक जो ये कहा जा रहा है कि कुरान जो है वो रमज़ान के महीने में नाजिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि कुरान क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास लोहे महफूज पर एक किताब में लिखा हुआ है, तो वहां से लेकर आसमाने दुनिया पे जो नाजिल किया गया वो रमज़ान के महीने में किया गया, और फिर आसमाने दुनिया से यानी कि जो हमारा आसमाने दुनिया से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आई, वो तदरीजन मुख्तलिफ मौकों के ऊपर फिर नाजिल किया गया। और बेशक कि हम थ्रू आउट ये चीज पढ़ रहे हैं कि कुरान इंसानों के लिए हिदायत है, और हक और बातिल, सही और गलत के दरमियान तमीज करने का, क्योंकि इंसान अपनी नॉलेज से एक लिमिटेड क्लास के लिए तो फैसला कर सकता है, लेकिन जब आप मेजॉरिटी की, पूरी दुनिया की बात करें तो आपका किया हुआ फैसला किसी और एक के हक में बेहतर हो सकता है, दूसरे के हक में गलत हो सकता है। लेकिन एक डिवाइन नॉलेज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उतरी है, जो कि हम सब पूरी दुनिया के क्रिएटर हैं, वो बेहतर जानते हैं कि कौन सा ऐसा लॉ है जो कि तमाम इंसानों के लिए इक्वल हो, क्योंकि कुरान एक है, तमाम इंसानों के लिए वो लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा।
فمن شهد منكم الشهر فيصمه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے. فَلْيَصُمْ کے بعد کہتے ہیں کہ مطلب اس کے بعد اب آپ کے پاس یہ رخصت نہیں رہی تھی کہ جیسے کہ پچھلی آیتوں میں نے بتایا کہ اس میں کہا جاتا تھا کہ اگر آپ روزے رکھ سکیں تو رکھ لیں ورنہ آپ فدیہ دے دیں، لیکن اس کے بعد یہ لازم ہو گیا تھا، اس پر لازم ہے کہ روزے رکھیں، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. لیکن اس میں کہتے ہیں کہ جو اسکالرس کی اوپینین تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو کوئی بہت ہی بوڑھا جو کہ روزے نہیں رکھ سکتا یا کوئی ایسی بیماری کسی کو آ گئی ہے کہ جو کہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے یہ رخصت ابھی بھی باقی ہے کہ وہ فدیہ دے دے. یا ایون کچھ اسکالرس کے نزدیک تو یہ چیز پریگننٹ عورتوں کے بارے میں یا وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو فیڈ کروا رہی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں، ان کے لیے بھی یہ رخصت دی گئی تھی کہ وہ ان کے لیے آسانی دی گئی تھی کہ اگر ان کو اپنی جان یا بچے کی جان کو خطرہ ہے کوئی تو وہ فدیہ دے سکتی ہیں. واللہ اعلم. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسانی کر دی گئی تھی. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک چیز بڑی غلط ٹرینڈ آپ کہہ لیں شروع ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں 103 بخار ہے لیکن جی روزہ نہیں چھوڑیں گے، یا سفر پہ نکل رہے ہیں، حالت خیر ہو رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے لیکن روزہ نہیں چھوڑیں گے. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو کسی چیز میں آسانی آپ کے لیے رکھ رہے ہیں تو اس آسانی کو سر آنکھوں پہ لیں. کیونکہ ایک حدیث میں بلکہ یہ آتا ہے کہ ایک جگہ ایک جہاد کے سفر پہ نکلے صحابہ، اور کچھ نے جو تھا وہ روزہ رکھ لیا اور کچھ نے نہیں رکھا. تو جنہوں نے روزہ رکھا تھا تو جب وہ اس جگہ پہ پہنچے، اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے تو وہ نڈھال ہو چکے تھے. تو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے خیمے وغیرہ لگائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ سفر میں روزہ رکھا جائے. تو جو آسانی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیتے اس کو سراخوں پہ لینی چاہیے. یہ انسان کی ہمبلنس شو کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمبل ہونا پسند ہے انسان کا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا. وہی بات جو کہ میں نے بھی پہلے کی، تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی، اور اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے اور تاکہ تم شکر کر سکو. یعنی کہ شکر، اللہ کی بڑائی بیان کریں اور شکر ادا کریں. جو ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات کہ ہمیں جو آسانی دی گئی، کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ نہیں بس روزے کا حکم آ گیا اب تم بھوکے پیاسے رہو. ایسا نہیں ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو یا تم بیمار ہو تو دوسرے ایام میں اپنے یہ روزے پورے کر لو. اور روزہ پورا ضرور کرنا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تمہاری صحت کے، اگر صحت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو ضروری ہے، اور ویسے بھی روزہ آپ کو فزیکلی بھی، مینٹلی بھی اور اسپرچولی بھی، یعنی کہ روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پر بھی روزہ آپ کے حق میں بہتر ہے. اب آگے قرآنک جیمز میں سے ایک اور جیم، حالانکہ قرآن کی ہر آیت، اگین میں کہتی ہوں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو کہ قرآن کی جس میں کہ کوئی حکمت نہ ہو. بسم اللہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکارے. بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پالیں. تو یہ اتنی بڑا گفٹ ہے ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کو
کسی پوپ کی، کسی پریسٹ کی، کسی پنڈت کی، کسی پیر کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ لنک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. آپ جب چاہیں جہاں چاہیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں اور قبول کرتا ہوں. میں جب اس کے بارے میں یہ اتنی ماشاء اللہ یہ اتنا حوصلہ دینے والی آیت ہے، لیکن ہم سم ہاؤ ارد گرد اگر اپنے دیکھتے ہیں تو ہم دعا کرنے سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو بیٹا جو لوگ مجھے چیٹس میں بھیج رہے ہیں وہ پلیز مجھے ویسے سینڈ کر دیں، اپنا مائک اوپن کر کے بات کر لیں. تو مجھے کچھ جو سوال ہیں وہ ان میں سے مجھے یہ میں نے نکالے. جی ایمان بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم میرا کوشچن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے روزے ہیں انہیں فرضی عبادت کی کیوں رکھا؟ مطلب اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا بیٹا کہ یہ انسان کے نفس کو ٹرین کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو اللہ کا، تاکہ آپ کا نفس بھی ٹرین ہو. اور میں نے بتایا نا اس کے آپ کے جسمانی آپ کو بھی فائدہ ہے، روحانی طور پہ بھی آپ کو فائدہ ہے، اور آپ کو ذہنی طور پہ بھی فائدہ ہے. روزہ آپ کے نفس کو ٹرین کرتا ہے. اور بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض کردہ چیز ہے ہمارے اوپر. تو ہم اس آیت پہ تھے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکارے. بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ صحیح راہ پائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ڈائریکٹ لنک دے دیا ہے اپنے ساتھ کہ اور کسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. تم جب چاہو جہاں چاہو مجھ سے دعا مانگ سکتے ہو. لیکن سم ہاؤ آج کل ہمارے ذہنوں میں اس طرح کے سوال آ جاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمیں کس طرح دعا مانگنی چاہیے، یا کیا کیا چیزیں کس صورت میں ہماری دعا قبول ہوتی ہے، کب ہماری دعا قبول ہوگی. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے الیبوریٹ کریں، اس تمام چیزوں کے بارے میں سوچیں. تو سب سے پہلا سوال میرا جو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہم واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں؟ Do we really ask اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیا جی میم مانگتے ہیں. مانگتے ہیں بالکل. میں آپ لوگوں کے سامنے میں اصل میں جب اس کے اوپر دیکھ رہی تھی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو کہ ہم بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ ایک آدمی ہوتا ہے، وہ ایک نائی کے پاس جاتا ہے، باربر کے پاس، اور اس سے جا کے کہتا ہے کہ وہ اس کے بال کاٹ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، مجھے خدا پہ یقین نہیں ہے. تو وہ بندہ جو بال کٹوا رہا تھا بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کیوں نہیں، مطلب کیوں نہیں ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ باہر اتنا لوگ سفر کر رہے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، افلاس ہے، اتنا کچھ ہے، تو اگر کوئی خدا ہوتا تو وہ ان لوگوں کی مدد نہ کرتا. تو وہ شخص جو ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں اب اس کو کیسے جو ہے اس بات کا جواب دوں. تو وہ خیر باہر نکلتا ہے اور اس کو ایک آدمی ملتا ہے. وہ اس آدمی کو لے کر آتا ہے اس باربر کے پاس، اور وہ کہتا ہے کہ پتہ ہے مجھے لگتا ہے کوئی باربر نہیں ہے. کہتا ہے تم کیا بات کر رہے ہو، میں نے ابھی تو تمہارے بال کاٹے، تم کیسی بات کر رہے ہو کہ یہاں پہ کوئی باربر نہیں ہے. اس نے کہا اس بندے کی طرف دیکھو، مطلب تمہیں لگتا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی باربر ہوتا تو اس کے بال ایسے ہوتے، اس کا حال یہ ہوا ہوتا. تو اس آدمی نے کہا لیکن یہ میرے پاس تو کبھی نہیں آیا بال کٹوانے، مطلب میرے پاس آتا تو میں اس کے بال کاٹتا نا. تو اس نے وہ بندہ کہتا ہے ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے واقعی ہم مانگتے ہیں؟ ہم جو غربت، جو افلاس، یا جو بھی پریشانیاں، جو بھی مشکلیں ہم دیکھتے ہیں باہر، ان میں سے آپ کو کتنے لوگ لگتے ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا کے ان سے مانگتے ہوں گے؟ تو اچھا بیٹے اذان ہو رہی ہے، ہم یہاں پہ ایک پاز لیتے ہیں.
تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، کیا جو لوگ اس بارے میں کہتے ہیں کہ جی کتنا بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، لوگ مسئلوں میں ہیں، مسلمانوں کی یہ حالات ہیں، مطلب میجورٹی آف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، ان سے اس طرح سے انگیج کرتے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ نو میم، مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے نہیں مانگتے. ابھی انشاءاللہ ہم اور کویسچنز بھی کھولیں گے. جی ماں بتائیے. ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم بس مانگتے اس نہیں. طرح سے جی ہم مانگتے نہیں ہیں. ہم بس ہمیں جو مصیبت یا پریشانی آتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بس 2 منٹ بیٹھ کے اٹھ جاتے ہیں، اور اس بالکل میں بھی اتنا مطلب پراپر مینر سے پراپر وے سے ہم لوگ دعا نہیں کرتے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن اس کے آگے ایک اور بھی بات ہے جس پہ ہم بات کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنا اس کے بارے میں خیال پیش کریں. میرے خیال سے ہم لوگ مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا میں وہ امید نہیں ہوتی کہ ہمیں ملے گا. ویری گڈ. میجورٹی تو ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ میجورٹی کے یہ حالات ہیں کہ شاید وہ واقعی مانگتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگ اسباب کے اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے مل جائے گا یا فلاں کے پاس چلے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، ہاں اگر نوکری مل گئی تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنا تعلق قائم نہیں کر رہے ہوتے، ہم ظاہری اسباب کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. تو میجورٹی جو ہے وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ جو دنیا کے اسباب ہیں، اسباب اختیار کرنے کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے، لیکن انہی کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے. ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر رہے ہیں. جی بتائیے ماں. میں ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک ہندو اپنے خدا سے مطلب اپنے بت سے مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے منہ سے اس بت کے نام کی جگہ خدا کا ایک نام نکل جاتا ہے، تو خدا اپنی رحمت اس کی طرف موڑ دیتا ہے اور اس کی دعا قبول کر لیتا. تو بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے نا، مطلب کہ جو خدا کو نہیں مانتے دیکھیے ہم ابھی تک جتنا بھی ہم نے قرآن پڑھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ الرحمن الرحیم ہے. وہ ہمیں بغیر مانگے بھی بہت کچھ دیتے ہیں. وہ اس چیز کے محتاج نہیں ہے کہ ہم ان سے مانگیں گے تو ہمیں ملے گا. یہ ان کی بہت بڑی شان ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ بغیر مانگے بھی ان لوگوں کو، جو نان مسلم جو نہیں بھی مانگ رہے ہوتے، اس بندے نے تو چلو اس کے منہ سے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام نکل گیا، وہ جو بھی آپ جس طرح سے بھی بتا رہی ہیں. لیکن دنیا میں تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ مطلب مانگتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں کسی خدا کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انہیں بھی دیتے ہیں. تو یہ بات تو یہ تو ان کی شان رحیمی ہے. یہ تو وہ ان کا الرحمن الرحمن جو کہ ہم الرحمن الرحیم جو کہ ہم پچھلی کلاس میں یہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ دنیا بنانے سے پہلے اپنے پاس ہی لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. تو یہ تو ان کی شان رحیمی ہے. لیکن کچھ اور ریزنز میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر بھی آپ کا دھیان جائے کہ ہماری دعائیں ریجیکٹ کیوں ہوتی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمیں پختہ یقین نہیں ہوتا اور ہم ڈائریکٹلی اللہ سے مانگنے کے بجائے ہم وسیلے وغیرہ کے یا اللہ اس کے واسطے کر دے، اس کے واسطے کر دے، ایسے کرنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے ڈائریکٹلی مانگو، مجھے کسی کی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل. جی لیزا بتائیے. یا یہ ہو سکتے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہو اور اللہ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. بالکل، یہ بھی بالکل ایک بہت اچھی ریزن ہے. لیکن کچھ اور بھی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ڈائریکٹلی دعا ریجیکٹ ہو جاتی ہے، اور میں چاہتی ہوں جو کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلی ہے کہ ہم ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں دعائیں ریجیکٹ ہوتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتے. اللہ نے مومن کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبران کرام، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جاننے والا ہوں. یہی چیز ابھی ہم نے آیت میں پڑھی ہے نا کہ انہیں چاہیے کہ وہ میرا کہا مانے، ایمان لائیں. اور یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جاننے والا ہوں. اور فرمایا کہ اے مومنو، جو پاک رزق ہم نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ، پھر
آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو ایک طویل سفر کرتا ہے، مطلب وہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے کہ اس کے بال اور جو ہے گرد آلود ہیں، اس کے کپڑے گندے ہو چکے ہیں، مطلب بہت دور سے سفر کر کے آیا ہے. دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنا دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور اس کو غذا جو ملی، یعنی کہ جو بچپن سے اس کے ماں باپ نے اسے غذا بھی ملی تو وہ بھی حرام. تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں صرف حرام کھانا، سور کو حرام سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ سود بھی حرام ہے، کسی کا ناحق مال کھانا بھی حرام ہے. ہمارے ہاں تو انہیریٹنس میں ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو دوسرے بہن بھائیوں کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، وہ مال بھی کھا کے بیٹھ جاتے ہیں. سگے بہن بھائیوں، سگے رشتہ داروں کی یتیم اولادوں کا مال کھا کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا یہ چیزیں انسان یہ کھائے گا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو دعا قبول ہو جائے گی؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں جانتے جو عمل ہم کر رہے ہیں؟ اور دوسری چیز جو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، Abu Hurairah reported that Allah's messenger said, their supplication of every one of you is granted. ہر ایک کی جو بھی وہ دعا کرتا ہے وہ اسے دی جاتی ہے. If he does not grow impatient، اگر وہ صبر سے کام لے، اگر وہ impatient نہ ہو جائے، بے صبرا نہ ہو جائے. And he says، اور انہوں نے فرمایا اور وہ کہتا ہے I supplicated but was not granted، میں نے دعا تو کی تھی، ہوئی نہیں پوری. کئی دفعہ آپ کی ہم دعا کرتے ہیں اور وہ دعا قبول ہونے کے پروسیس میں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا کہ وہ کب ہمیں دینی ہے، کہ کب صحیح موقع ہے جب وہ جو چیز ہمیں دی جائے. کئی دفعہ وہ ہمارے اس پروسیس میں ہوتی ہے اور ہم امپیشنٹ ہو کے یہ چیز کہہ دیتے ہیں ہم نے تو دعا کی تھی، اتنی دعائیں کرتے ہیں قبول ہی نہیں ہوئی. تو اس وقت وہ سارا چیز ختم کر دی جاتی ہے. یہ دو ریزنز، اس کے علاوہ اور بہت سی ریزنز ہیں اور احادیث بھی اس سے ریلیٹڈ بہت ساری ہیں، لیکن یہ دو ریزنز ایسی تھی جو کہ میں چاہتی تھی کہ مینشن میں ضرور کروں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام نہیں مانتے، ان کی بات نہیں مانتے، اور اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کی جائیں. یا پھر ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں. جب انسان امپیشنٹ ہوتا ہے تو آپ پھر اس طرح یہ مطلب آپ یہ خود سوچیں کہ جب کوئی انسان یہ کہتے میں نے تو دعا کی تھی قبول ہی نہیں ہوئی، تو یعنی کہ آپ خدا نہ خواستہ یا تو ان کے قادر ہونے کے اوپر شک کر رہے ہیں یا پھر اس چیز پہ آپ نعوذ باللہ شک کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو دینا نہیں چاہتے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتے. تو امپیشنٹ نہیں ہونا چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور ایمان لے کر آئے. اس کے بعد ایک اور سوال، نہیں انفیکٹ دو اور سوال ہوں گے. اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے، تو پھر اب آپ نے وہ والی حدیث بھی پڑھ لی ہے، کچھ حدیث میں ہمارے پاس ایسے واقعات بھی آتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری دعائیں ایکسیپٹ کیسے ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، کن باتوں پہ ہماری دعائیں ایکسیپٹ کی جاتی ہیں؟ کون سے ایسے ٹریٹس ہوتے ہیں؟ جب ہم صبر اور شکر سے مانگتے ہیں. ویری گڈ، صبر اور شکر سے مانگتے ہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرتے ہیں، ان کی مطلب عبادت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. ویری گڈ، ویری گڈ. اور تب ہم اللہ تعالیٰ کی مطلب ان کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہی تو اللہ تعالیٰ ہمارے پریز ایکسیپٹ کریں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اس کے ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تو ہم نے اس آیت میں بھی پڑھ لی کہ ہم ان کے احکام کی پابندی کریں، ان کی عبادت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں حدیث میں ایک واقعہ آیا جو کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اردو میں اس میں سے کر کے بتا دیتی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ایک سفر پہ نکلے اور وہاں پہ طوفان کی وجہ سے انہیں پناہ لینی پڑی ایک غار کے اندر، اور ایک جو بڑی سی راک تھی وہ سلپ ہوئی اور وہ اس غار کے منہ پہ آ گئی. تو وہ غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہے تھے. تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ تم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نام کے ساتھ اپنے کسی اچھے عمل کا ذکر کرو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس مشکل میں سے نکالیں گے.
تو ان میں سے جو پہلا شخص تھا اس نے اپنا واقعہ بیان کیا, اس نے دعا کی لیے ہاتھ اٹھایا اور اس نے کہا کہ یا رب العزت, مطلب وہ اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اپنا کام, جو بھی کام کے لیے جاتا تھا, وہ وہاں سے جب واپس آتا تھا تو وہ اپنی بکریوں کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جاتا تھا اور وہ انہیں سب سے پہلے دیتا تھا, اپنی فیملی, اپنے بچوں سے سب سے پہلے. تو ایک دن وہ کام سے آتے آتے لیٹ ہو گیا, تو اس نے خیر وہ دودھ اسی طرح نکالا اور اپنے ماں باپ کے پاس گیا تو وہ سو چکے تھے. تو اس نے کہا کہ میں نے اس وقت انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا, اور وہ ساری رات جو ہے وہ دودھ کا پیالہ لے کر, جب تک وہ اٹھ نہیں گئے تب تک وہ ان کے پاس کھڑا رہا, حتیٰ کہ وہ اٹھے اور انہوں نے وہ دودھ پیا اور اس کے بعد اسے اپنی باقی فیملی کو دیا. تو میں نے یہ نیک کام خالصتاً آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا. ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں بے شک, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کا ہمیں بہت حکم دیا ہے, لیکن یہ خاص عمل اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے کھڑا رہا وہ دودھ کا پیالہ لے کر, حتیٰ یہ کہ وہ اٹھے اور انہوں نے پیا. تو آپ کی خوشنودی کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا, تو یا رب وہ ہمیں اس مشکل سے نکال دیں. تو وہ جو راک تھی, جو بڑا سا پتھر آ کے اس غار کے دہانے پہ گرا تھا, اس غار کے منہ کے اوپر اوپننگ پہ گرا تھا, تو وہ ذرا سا سرک گیا. اس کے بعد ایک دوسرا شخص جو تھا اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. اس نے کہا کہ میں اپنی کزن کو بہت پسند کیا کرتا تھا اور میں کوشش کرتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کوئی افیئر چلا لوں یا ایسا, لیکن وہ ایک پائس عورت تھی اور وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتی تھی کسی بھی قسم کے حرام کام سے. لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ فیمن وہاں پر آیا, قحط ساری کا وقت تھا, اور وہ بہت مجبور ہو گئی, تو میرے پاس مدد کے لیے آئی اور میں نے اس کو پیسے دینے کا ارادہ کیا. اور میں نے اس کو اس شرط پہ پیسے دینے کا ارادہ کیا کہ تم میرے ساتھ حرام ریلیشن شپ رکھو گی, حرام اس میں آؤ گی کام میں. تو وہ اتنی مجبور تھی کہ وہ اس پہ راضی ہو گئی. تو اس وقت جب کہ میں اس حرام کام کی نیت سے اس کے قریب جانے لگا, تو اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور کہہ لیں گے کہ میں خالصتاً آپ کی خوشنودی کے لیے اسی وقت وہاں سے ہٹ گیا, نہ ہی اس سے وہ پیسے واپس لیے, اور میں وہاں سے ہٹ گیا, حتیٰ یہ کہ میں وہ عمل, وہ کام اس عورت کو بہت چاہتا تھا, لیکن میں نے نہ وہ کام کیا, اور اس عورت سے جو مدد کے لیے پیسے دیے تھے وہ بھی واپس نہیں لیے. تو میں نے آپ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کیا تھا, یا رب ہمیں اس مشکل سے نکال دیں. تو اور وہ پتھر جو تھا وہ تھوڑا سا اور سرک گیا. پھر اسی طرح جو تیسرا شخص تھا اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنا جو کام تھا اس کے لیے لوگوں کو, مزدوروں کو ہائر کرتا تھا, اور ایک دفعہ جب میں نے ان کی سیلری دینی تھی تو ایک مزدور جو تھا وہ چلا گیا, تو اس کی جو سیلری تھی وہ میں نے پھر اس کو تو نہیں دے سکا, تو میں نے آگے انویسٹ کر دی, آگے کاموں میں لگا دی, اور وہ انویسٹمنٹ اتنی بڑھی اور اس میں بہت زیادہ پروفٹ ہوا. تو کافی عرصے بعد جب وہ شخص واپس آیا میرے پاس اور اس نے کہا کہ اللہ کی خاطر میرا وہ جو میرے جو میں نے پیسے تھے میرے, وہ مجھے واپس کر دو. تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری جو پیسے تھے وہ میں نے انویسٹ کر دیے تھے, اور یہ تمام مویشی اور یہ تمام چیزیں تمہاری ہیں, تم یہ لے جاؤ. تو اس نے مجھ سے کہا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں, میں نے واقعی تمہارے پیسے انویسٹ کر دیے تھے اور اس میں بہت برکت ہوئی, اور یہ تمام چیزیں تمہاری ہیں, یہ تم لے جاؤ. اور وہ شخص تمام چیزیں لے گیا. تو میں نے آپ کی خوشنودی کی خاطر یہ کام کیا تھا, تو آپ ہمیں اس مشکل سے نکالیے. تو وہ پتھر جو تھا وہ سرک گیا اور وہ لوگ وہاں سے آرام سے نکل گئے اور اپنے اپنے گھروں پر خیر عافیت سے پہنچ گئے. تو آپ اپنے جو نیک اعمال ہیں ان کے وسیلے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کی انٹینشن پیور ہو, صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آپ نے وہ کام کیا ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمبل رہیں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ اس وقت, وہ تینوں شخص جو تھے وہ برائی پہ قادر تھے. وہ وہاں سے وہ جو دودھ لے کے کھڑے ہوئے تھے, خیر برائی والی تو بات نہیں کہوں گی, لیکن وہ وہاں سے جا سکتے تھے, ان کے ماں باپ تو سو ہی رہے تھے. اگر وہ اٹھ بھی جاتے اور بھوکے بھی ہوتے تو وہ کتنا کو برا بھلا کہہ لیتے اپنے بیٹے کو, یا کیا کچھ کہہ لیتے اس کو, لیکن وہ جا کر اپنے بچوں کو دے دیتا.
لیکن وہ قادر تھا، لیکن اس نے نہیں کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنی انٹینشن پیور رکھی اللہ کے لیے۔ دوسرا شخص بھی قادر تھا اس عورت کے اوپر اس وقت، لیکن اس نے نہیں پرسو کیا اس حرام کام کو، کس لیے؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اس نے ہمبل رکھا اپنے آپ کو۔ اور تیسرا شخص بھی بعد میں کہہ دیتا ہے مجھے نہیں پتا تمہارے مال کا کیا ہوا، اس وقت لے کے جانا تھا، یا ایون جو اس وقت مال، اس وقت جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہی والے پیسے اس کو دے دیتا اور جتنا پروفٹ تھا خود رکھ لیتا، لیکن نہیں، اس نے انٹینشن اللہ کے لیے پیور رکھی، اور قادر ہوتے ہوئے اس نے اپنا جو وہ پیسے مال تھا جو اس نے انویسٹ کیا تھا اس نے واپس کر دیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمارے اوپر قادر ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ہمبل رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرسیفل رہنا چاہیے دوسروں کے ساتھ، تاکہ ہمیں بھی مرسی شو کرائی جائے۔ یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ لوگوں پہ احسان کرو تاکہ تم پہ بھی احسان کیا جائے، تم پہ بھی رحم کیا، لوگوں پہ رحم کرو تاکہ تم پہ بھی رحم کیا جائے۔ تو اپنی انٹینشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پیور رکھا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمبل رہنا چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ خیر کا معاملہ، مرسی، رحم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات تھی کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ احادیث میں ہمیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں، جیسے جمعے کے دن کے بارے میں ملتی ہیں کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہمیں جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اس طرح سے اور بہت سارے اوقات ہیں کہ انسان جب، حدیث میں آتا ہے کہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس وقت سب سے زیادہ دعا کرے۔ اس کے ساتھ ہماری دعائیں کیسے ایکسیپٹ ہوتی ہیں؟ کیا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ہماری دعائیں کیسے ایکسیپٹ ہوتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں۔ یا تو جی بتائیے، جب بتائیے بیٹا۔ یا تو فوراً ہو جاتی ہے، یا پھر اس کی جگہ کچھ اور مل جاتا ہے، یا پھر آئی تھنک ثواب ملتا ہے، یا قیامت والے دن اس کا کچھ اجر مل جائے گا۔ یہ حدیث ہے۔ بالکل بالکل۔ اللہ تعالیٰ، اور اگر ہم پہ کوئی آفت یا پریشانی آنے والی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس آفت اور پریشانی کو ہٹا دیتے ہیں اس دعا کے بدلے۔ بالکل، یہ تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سن رکھی حدیث۔ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کو پکارے کسی گناہ کے کام کے لیے وہ دعا کر رہا ہے، یا پھر قطع رحمی، اپنے رشتہ داروں سے دور رہنے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اگر یہ دو دعائیں نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ لیکن کس طرح؟ 3 طریقے سے آپ آنسر کرتے ہیں۔ یا تو وہ دعا ایز اٹ از اس شخص کو دے دی جاتی ہے، یا پھر وہ چیز اس کے لیے آخرت کے، اس کا ثواب آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں جو دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں ان کا ثواب اس طرح ملے گا کہ انسان یہ دعا کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ان کو اتنا ثواب دیا جائے گا اس چیز کا۔ یا پھر کوئی آفت اس پہ سے ہٹا دی جاتی ہے۔ He will divert an evil from his similar to it. تو یا وہ ہٹا دی جاتی ہے۔ تو پھر صحابہ اکرام جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا تو پھر تو یا رسول اللہ ہمیں بہت دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ has even more، اللہ کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ مطلب آپ جتنا بھی مانگ لیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات سے باہر نہیں مانگ سکتے، آپ جتنا مرضی مانگ لیں ان کے پاس دینے کے لیے بہت ہے۔ اور ایک لاسٹ سوال جو کہ ہوتا ہے کہ کتنا عرصہ لگے گا، کب پوری ہوگی دعا، ہے کہ نہیں؟ ہماری یوزلی یہ سوچ ہوتی ہے کہ نہیں کہ کب ملے گا جو ہم مانگ رہے ہیں، کب پورا ہوگی وہ دعا، وہی امپیشنٹ والی۔ تو اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم اگزامپل دیکھیں ان لوگوں کی جو کہ سب سے زیادہ متقی تھے، سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم کی دعا جو ہم نے آئی تھنک پچھلے سے لیکچر میں پڑھی تھی، جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص اٹھائیں جو کہ ان کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ پوری ہوئی۔ کتنا؟ تقریباً 4,500 سال بعد۔ حضرت یونس کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے 40 دن تک وہاں رہے تھے۔ حضرت ایوب کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو کچھ جگہ 7 سال آتا ہے اور کچھ جگہ 18 سال تک آتا ہے کہ وہ اس پہلے، کیونکہ بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت انعام و اکرام کے پہ تھے، اور جب ان کے اوپر آزمائش کا وقت آیا تقریباً 18 سال جو تھے وہ اس اذیت کے دور میں رہے۔
حضرت یعقوب نے جب ان کے بیٹے حضرت یوسف بچپن ہی میں سے ان سے علیحدہ ہو گئے تھے تو کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، اور کب جا کے پوری ہوئی؟ جب وہ جوان ہو گئے، جوان ہو کے واپس ان سے ملاقات ہو پائی، جب حضرت یعقوب مصر گئے ان کے پاس. یا حضرت یوسف جب پریزن میں تھے، جب انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا تو کتنے سال وہ جیل میں رہے تھے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، تو یہ ہمیں پیشنس شو کرنا چاہیے. کئی دفعہ تو کتنے سال لگ جاتے ہیں دعا قبول ہونے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تبھی وہ دعا دیتے ہیں، پوری کرتے ہیں، جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارا جو مین اس آیت سے سیکھنے کیا ہے، میں نے آئی نو ہم لوگ کافی وقت اس آیت کے اوپر ایک لگ گیا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اس چیز کو ہم جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں، ان سے دعائیں کریں. حدیث میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. آپ کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دور کرنے پہ قادر نہ ہو. دعائیں مانگا کریں، اپنے لیے مانگا کریں، اپنوں کے لیے مانگا کریں، غیروں کے لیے مانگا کریں. کیونکہ جب آپ کسی غیر کے لیے دعا مانگتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، تو فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے لیے بھی، جو بھی دعا آپ اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بھی عطا کر دیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں یقین کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تابعداری اختیار کریں، پیشنس کے ساتھ، اور ہمبل اور مرسیفل رہیں. اور یہ مت انتظار میں رہیں، کیونکہ ایک صحابی کا میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کے بارے میں اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتا کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں. میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے زبان دی ہے اور میں اس طاقت رکھتا ہوں، یہ چیز اختیار رکھتا ہوں، یا اگر کوئی بول بھی نہیں سکتا تو میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہوں، ان سے دعا مانگ سکتا ہوں. میرے لیے یہی کافی ہے. قبول ہو نہ ہو یہ تو بیسٹ آف پلانرز جانتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ سب سے بیسٹ اس کو دینا ہے یا نہیں دینا، کیا بہتر ہے، کب دینا ہے. یہ ان کا ہے. یہ میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کے بارے میں سوچوں کہ مجھے کب دی جائے گی، کیا دیا جائے گا، اور کیوں دیا جائے گا. یہ چیزیں میرے سوچنے کی نہیں ہے. مطلب دعا کوئی Amazon یا دراز.com نہیں ہے کہ ہم نے کلک کیا اور وہ ہو گئی. اس کے پیچھے ایک پراپر حکمت ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس 10 منٹ ہے، جتنی بھی آیتیں ہمارے پاس ہم کر سکیں انشاءاللہ. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں بے حجاب ہونا، یعنی کہ تعلق قائم کرنا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیویوں سے. وہ پوشاک ہے، یعنی کہ لباس ہے تمہارے لیے، اور تم لباس ہو، پوشاک ہو ان کے لیے. اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں اتنی خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، لباس کا. آپ یہ دیکھیں کہ جو کپڑے ہیں وہ ہمارے عیب ڈھانکتے ہیں، یعنی کہ اگر ہمارے جسم میں کوئی خرابی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو ڈھانپ لیتے ہیں نا، یا پھر وہ ہماری جو ہے ہماری اس میں خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، ہمارے وقار میں اضافہ کرتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے لباس. اور شوہر اور بیوی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسرے کا لباس کہہ رہے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ بات اتنی کامن ہو گئی ہے کہ بیوی ہر برائی اپنے شوہر کی جا کے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کرتی ہے. مطلب ماں اور بہن کو تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، ان کو بتانا جس سے ویسے ہی فرض ہے نا ہمارے اوپر. یا شوہر جو ہے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں جا کے اپنی بیوی کی برائیاں کرتے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم لوگ ایک دوسرے کی لباس ہو، ہمیں ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے. اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں، اگر آپ جا کے اس طرح کی برائیاں کر رہے ہیں اپنے شوہر کی، اپنی بیوی کی، تو آپ کے رشتے میں کیسے برکت ہوگی؟ کیسے برکت ہوگی؟ علم اللہ انکم کنتم تختانوا انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشرہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم. اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب تم ان کے ساتھ تعلق زن و شوق قائم کرو جو میاں بیوی کا ایک تعلق ہے، اور تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے.
کیونکہ یہودیوں میں یہ اس وقت ایک یہ تھی کہ ان میں سحری کا کانسیپٹ نہیں تھا، ہمارے لیے یہ آسانی کر دی گئی. تو ان لوگوں کے ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ سوتے تھے اور ان کا روزہ سٹارٹ ہو جاتا تھا، اور جب وہ بیچ میں اگر رات میں اٹھ بھی رہے ہیں یا صبح تک ان کا وہ روزہ کنٹینیو کرتا تھا. تو کیونکہ مسلمان بھی اس چیز کو یہی سمجھے کہ ان کے لیے بھی یہی احکام ہے، تو کیونکہ یہ ایک نیچرل تعلق ہے میاں بیوی کا، تو وہ آپس میں میاں بیوی تعلق اگر قائم کر رہے تھے، تو کچھ صحابی جو تھے وہ اس بارے میں پریشان ہوئے کہ شاید ہم غلط کر رہے ہیں، یہ خیانت کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب تم ان کے ساتھ تعلق زن و شوق قائم کرو اور تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی کہ اولاد. تو یہ آسانی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کر دی گئی کہ آپ جب آپ نے ایک دفعہ روزہ کھول لیا مغرب کے وقت، اس سے لے کر صبح فجر تک آپ کھا پی بھی سکتے ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی دے دی اس امت کے لیے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری، یعنی کہ فجر کا وقت، رات کی سیاہ دھاری سے، یعنی کہ جو رات اور فجر کا جو وقت مل رہا ہوتا ہے اس وقت تک کھاؤ پیو. پھر رات تک روزے کو پورا کرو. پھر جب تم نے ایک دفعہ فجر کے وقت روزہ رکھنے کا وقت ہو گیا، پھر رات تک اپنے اس روزے کو پورا کرو. اور ان سے مباشرت یعنی کہ تعلق قائم کرنا میاں بیوی کا مت کرو جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. ویسے عام حالات میں جو روزے کی حالت میں رمضان کی راتوں میں آپ کے لیے الاؤڈ ہے میاں بیوی کا ساتھ ہونا، لیکن اگر آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں تو وہ منع کر دیا گیا ہے. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياتي للناس لعلكم تتقون. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، بس ان کے قریب بھی مت جاؤ. اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی یتیموں کا یا ان کا مال کھانا، کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، والدین کا انتقال ہو گیا، بہن بھائیوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جا رہا، یا رشوت خوری، قریب لوگوں کا مال. گورنمنٹ جابس میں بہت آسانی سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ مال ہڑپ کر جاتے ہیں، اور اس کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا، یعنی کہ رشوت دے کر اپنا کام کروانے کے لیے کسی ہائر اتھارٹی، کسی بڑے پوزیشن والے آدمی تک پہنچنے کے لیے یہ ذریعہ مت بناؤ. رشوت حدیث میں بھی آتا ہے رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں دوزخی ہیں. حکام تک پہنچنے کا تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، اس لیے اس چیز کا یہ ذریعہ نہ بناؤ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التقوى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں، یعنی کہ جو چاند کم ہو جاتا ہے پھر زیادہ ہو جاتا ہے، جو کہ اب ہمیں پتہ ہے. کہہ دیجئے لوگوں کے لیے اوقات تک کا تعین ہے، اور حج کے لیے ہم جانتے ہیں کہ اب آدھا ہو گیا ہے تو 14 تاریخ، مطلب پورا ہو گیا ہے تو 14 تاریخ ہو گئی، پھر آدھا ہو گیا تو ایک ہفتہ اور کم ہو گیا، ایک ہفتہ اور زیادہ ہو گیا. اب ہم یہ چیز جانتے ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو. یہ اس وقت کے عربوں میں رواج تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ جب وہ احرام کے لیے احرام باندھ لیتے تھے، حج کی نیت کر لیتے تھے، تو وہ اپنے گھروں میں سے ایک دفعہ جب نکل جاتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر کسی کام کے لیے بھی آنا ہے تو گھر کے پیچھے والی کسی کھڑکی سے، کسی دروازے سے انٹر ہوں گے، گھر کے سامنے سے انٹر نہیں ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا. اور ہم
आयत बिर में ये चीज पढ़ के आ चुके हैं कि तकवा असल में क्या है, जो आज हमने सुबह भी रिवाइज किया। और घरों में दाखिल हो इनके दरवाजों से और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम फलाह पाओ। अब आ रही है क़िताल की आयात, जो कि हमने पहले ये चीज इसके बारे में पढ़ लिया था कि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि रोजे की ट्रेनिंग जो है, एक तो वैसे ही रोजा फर्ज किया गया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया है ये हमारे लिए काफी, हमें रोजा रखना है, लेकिन इसकी हिकमत ये भी थी कि इसको क़िताल के लिए ट्रेन किया जा रहा था। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, और क़िताल करो अल्लाह की राह में इनसे जो तुमसे क़िताल कर रहे हैं, लेकिन हद से तजावुज़ ना करो, बेशक अल्लाह ताला हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करते। हम ये बात पिछले से पिछले आई थिंक लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में पढ़ के पूरा वाक़या आ चुके हैं कि हज़रत इब्राहीम जो थे उनको और हज़रत इस्माइल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये घर तामीर करने का हुक्म दिया। तो आपका क्या ख्याल है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हुक्म दिया है, वो मुसलमान थे, तो किसका सबसे ज्यादा हक बनता है बैतुल्लाह पे, मस्जिद हरम पे किसका सबसे ज्यादा हक है? मुसलमानों का। मुसलमानों का। और वहां पे बुत रख दिए गए, सबसे बड़ा जुल्म है ना जी। तो अब ये वो आयतें आ रही हैं कि जबकि मुसलमानों को 13 साल तक तो जब वो मक्के में थे तो उन्हें साफ कह दिया गया था कि तुमने बिल्कुल हाथ नहीं उठाना है, मतलब आप आगे से अगर वो कुछ भी करें आप आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, आपने सब्र इख्तियार करना है। लेकिन अब मुसलमानों का वो वाला टाइम आ गया था कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें ये हुक्म दे रहे हैं और कत्ल करो अल्लाह की राह में इनसे जो तुमसे क़िताल कर रहे हैं, लेकिन हद से तजावुज़ ना करो, बेशक अल्लाह ताला हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। ये वो वाली आयतें जो अब आगे आ रही हैं, ये बहुत से लोग स्पेशली नॉन मुस्लिम्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्लाम में से निकाल के कहते हैं कि तुम्हारे तो बड़ा एक्सेंट उनका होता है कुरान के बारे में कि जी तुम लोगों की तो क़िताल की है कि तुम लोग जहां देखो नॉन मुस्लिम्स को मारना शुरू कर दो। हालांकि ये नहीं है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहा जा रहा है। ये वो वाली आयत है जो कि 13 साल सब्र करने के बाद जब मुसलमानों को वापस जब उम्रे के लिए भी आ रहे थे वो भी रोक दिया गया था, ये उस टाइम की आयत है कि अब इस जगह को पाक करो क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हक तो अल्लाह का है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया था कि इसको, आपको याद होगा वो आयत आई थी कि इसको पाक करो तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए, सजदा करने और रुकू करने वालों के लिए इस जगह को पाक करो। तो यहाँ वो हुक्म आ रहा है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला साथ साथ आप ये देखिए कितनी जबरदस्त तरबियत भी हो रही है, वला तअतदू, हद से मत गुजरना। हजरत अली के बारे में मैंने एक दफा पढ़ा था कि एक शख्स जो था वो जंग की हालत में, एक जिहाद की हालत में आप उसके ऊपर बैठ गए और उसको, मतलब अब ही वाज अबाउट टू किल हिम, उसको कत्ल करने लगे थे और शख्स ने थूक दिया, तो आप उसी वक्त खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि उसने जब पूछा कि मतलब तुम तो मुझे मारने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के लिए तुम्हारे साथ जिहाद कर रहा था और जब तुमने मेरे ऊपर थूक दिया तो मुझे गुस्सा आया तुम पे, तो मैंने फौरन अपने आप को कंट्रोल किया कि कहीं मैं अपने गुस्से की वजह से तुम्हें कत्ल नहीं कर रहा हूँ। आप ये देखें कि किस लेवल का तकवा था, किस हाइट का तकवा था। जंग की हालत हो रही है, हर जगह कत्ल जनी हो रही है और वो इतने कंट्रोल थे, हत्ता ये कि आपको पता है जब बदर के मौके पर जब वो जो प्रिजनर्स को वहां पर जो कैदी थे वॉर के, उनको जब लाया गया है तो उनको सहाबियों से बेहतर खाना दिया जाता था इस आयत से डरते हुए कि ये ना हो कि हम हद से तजावुज़ कर दें, हम उनके ऊपर कोई जुल्म कर दें। वक़्तुलूहुम हैसु सक़फ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजुकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह व इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन, और इन्हें कत्ल करो जहां कहीं भी इन्हें पाओ। ये कोई इस्लाम, अगेन मैं कहूंगी, ये कोई इस्लाम की फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। मुसलमान भी कई दफा इस चीज को बड़े गलत तरीके से लेकर चलते हैं कि जी ये देखिए ये तो नॉन मुस्लिम के बारे में ये वाली आयतें आएंगी, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। हर नॉन मुस्लिम को इस तरह उठा के कत्ल कर देने का हुक्म बिल्कुल भी नहीं है।
اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، یعنی کہ ان کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا، اتنے ان کے لیے حالات تنگ کر دیے گئے تھے کہ 13 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمانوں کو، صحابہ کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی تھی. اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، مطلب قتل کرنا جو ہے غلط ہے، لیکن فتنہ اس سے زیادہ بڑی چیز ہے. اگر کسی انسان کو، اگر آپ امیجن کریں اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کی اگر ٹانگ کاٹنی ہے، تو کیا ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کو باقی جسم کو بچانے کے لیے وہ ایک پارٹ اس کا ہٹانا ضروری ہے. اسی طرح جو لوگ فتنہ انگیزی کرتے ہیں ان سے بچنے کے لیے بہتر تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے اس فتنے کو. تو فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. ہاں، مسجد حرام کے پاس جسے امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے، ان سے جنگ مت کرو. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وار کے اس میں آپ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آپ مسجد حرام کے پاس قتل و غارت شروع کر دیں، ان کے پاس جنگ نہ کرو، لیکن جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں. اگر وہ تمہارے پر اٹیک کرتے ہیں تب یہی بدلہ ہے کافروں کا، تب آپ بدلہ لے سکتے ہیں. فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ رک جائیں، تو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے. پھر آپ لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے، یعنی کہ صرف اللہ کا دین وہاں پر اس جگہ پہ غالب ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر. پھر آپ نے عام اس کو تنگ نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، ہاں پھر اٹیک کر رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ تربیت ہو رہی ہے. زیادتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی حال میں نہیں کرنی ہے، اور اگر وہ رک جائے تو تم بھی رک جاؤ، اگر وہ اٹیک کرے تو تم اٹیک کرو. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. حرمت والے مہینے بدلہ ہے حرمت والے مہینوں کا، اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے. تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کاروائی کرو، اقدام کرو. یعنی کہ حرمت والے مہینے، ان کے ہاں 3 مہینے جو تھے حج کے لیے تھے، 1 مہینہ عمرے کے لیے تھا. تو حرمت والے مہینوں میں تم نے بھی لڑائی نہیں کرنی، تم نے بھی غلط کام نہیں، کوئی اٹیک نہیں کرنا. لیکن اگر وہ اٹیک کریں، اور تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کاروائی کرو، اقدام کرو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، زیادتی کی طرف مت جاؤ، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں، اور احسان کی روش اختیار کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو، ان لوگوں کو جو درجہ احسان پہ فائز ہو جائے، پسند کرتے ہیں. یعنی کہ آپ اپنا مال، جبکہ مسلمانوں کو ضرورت ہے نظر آ رہی ہے اس وقت جو جہاد کی حالت تھی، یا ایون آج بھی جب مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، ہم جانتے ہیں سیریا میں، فلسطین میں، کشمیر میں، یمن میں مسلمان پریشان ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں. یعنی کہ آپ مال سمیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا، اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں نا آخری میں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہم لوگوں نے جب سورہ بقرہ سٹارٹ کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہی تھی، وہ مما رزقناہم ینفقون، جو مال ہم نے انہیں دیا ہے. تو جو پیسہ، جو مال، جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہمارا تو ویسے بھی نہیں ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہی ہمارا ٹیسٹ ہے. تو آج بھی جو مسلمانوں کو جب ضرورت ہے تو نکالو مال اور احسان کی روش اختیار کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو، ان لوگوں کو جو درجہ احسان پر فائز ہو جائیں، پسند کرتے ہیں. اس چیز کو کچھ جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس طرح سے بھی تعبیر کی ہے، جو حدیث جبرائیل تھی، بہت مشہور حدیث ہے وہ، کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے. اور احسان کا میننگ یہ تھا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
تو جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں یا کوئی عبادت بھی کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو احسان کی روش پہ پہ لے کر جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. تو آج کے ہماری کی ایکشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کانسٹنٹلی ان سے سوال کرتے رہیں، ان سے دعائیں کرتے رہیں، پیشنس اور یقین کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں، ہمبل اور مرسیفل رہیں، رحم کریں اور عاجزی اختیار کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہاں جی، آج کے لیسن سے کچھ ریلیٹڈ سوال آپ کے؟ جی آپ میرے ہیں. میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور باقی بھی انبیاء کے واقعات بتایا نا. جی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مورل اسٹوری میں ہمیں ویسے بھی تو سمجھا سکتے تھے نا. انہوں نے اسپیسیفک ہمیں انبیاء کی مثالیں کیوں دی ہیں؟ انبیاء کی مثالیں اگر آج آپ کہیں پی ایچ ڈی یا ماسٹرز یا کہیں کرنے جاتے ہیں نا بیٹے، تو جتنے بھی اہم سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں آپ کو کیس اسٹڈیز دی جاتی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کے، قرآن کے بارے میں بھی کہتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، حالانکہ یہ قصے نہیں ہیں، یہ کیس اسٹڈیز ہیں. ہمیں ان کی زندگی سے لیسن سمجھنے کے لیے دیے گئے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلیں اٹھائی ہیں تو ہمارے اوپر اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو ہم بھی ان کی طرح پیشنس شو کریں. اگر حضرت ابراہیم کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں، ان کے ہاتھ سے ان آزمائشوں پہ عمل کروایا گیا ہے، تو ہمیں بھی اپنی بیوی آزمائشوں کے اوپر صبر کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہمیں کیس دیا گیا کہ اس کو اسٹڈی کرو، یہ ہے بہترین تمہارے لیے اگزامپل. تو اگر تمہارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، اگر میں آپ کو، اگر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو ایسا سوال دے دیا جائے جس کا جواب آپ کو نہیں آتا، لیکن آپ کے پاس اگر کوئی ایسا سوال آپ کو دیا جائے جو کہ پہلے بہت سارے لوگوں کو دیا گیا تھا اور انہوں نے اس میں 100% مارکس لیے تھے، اور آپ سے کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ ان کو بالکل ویسا جواب مجھے دے دیں تو میں آپ کو 100% مارکس دے دوں، تو یہ وہ 100% مارکس والے انبیاء ہیں جن کی ایگزامپلز ہمیں دی جا رہی ہیں کہ بھئی ان کی طرح تم پہ آزمائش آئے گی اور تم نے ان کی طرح پرفارم کرو گے تو تم جنتی ہو، اور اگر تم ادروائز پرفارم کرو گے تو تمہارے لیے آخرت میں خیر نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے لیے وہ ہمارے لیے ایز کیس اسٹڈی ہے. ہم ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تاکہ جس طرح انہوں نے صبر کیا یا انہوں نے ان آزمائشوں کو جھیلا ہے، اس طرح ہمارے اوپر جو مصیبتیں یا آزمائشیں یا پرابلمز آتی ہیں ہم ان میں سے کیسے نکلیں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال؟ میم ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی بتائیے. جیسے ہمیں ایک دعا کر رہے ہیں، پوری نیت کر رہے ہیں اور صبر کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ہمیں دعا بدل لینی چاہیے یا وہی کرتے رہنا چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے قبولیت کا؟ دیکھیے، ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مت مانگے کہ اگر آپ بہتر سمجھیں تو یہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. تو آپ اپنی جو بھی اپنی پوری انسان اپنی سوچ کے ساتھ دعا کرتا ہے، اگر ایز لانگ ایز آپ ایک حلال چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں اور تو آپ اسی طرح دعا کریں. لیکن مجھے ابھی ایک اسکالر کا ایک بات یاد آئی کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اپنی دعاؤں کو آلٹر کرتے تھے. اگر انشاءاللہ آپ پچھلا آئی تھنک لیکچر دیکھیے گا جس میں حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے سارا، تو اگر آپ آلٹر کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ضرور کریں. لیکن اگر آپ کوئی ایسی حرام چیز نہیں مانگ رہے، کوئی ایسا برا کام نہیں مانگ رہے، اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں تو آپ ان سے پوری کنوکشن کے ساتھ مانگیں، لیکن اس بات پہ یقین رکھیں کہ اگر آپ کو نہیں دی جائے گی تو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، یا ابھی اگر نہیں دی جائے تو بہتر نہیں ہے، جب اس کا صحیح وقت ہوگا. تو وہی صحابی والی بات کہ اس چیز کی فکر نہ کریں کہ آپ کو کیسے، کب اور کیوں اور کس شکل میں دی جائے گی، لیکن دعا کنوکشن کے ساتھ کرتے رہیں. لائک اگر ہم ایک دعا کر رہے ہیں حلال چیز کی، مطلب جی ضروری نہیں ہے، ہمیں کنٹینیو رکھنا چاہیے کرنا. بالکل کنٹینیو رکھیں، بالکل کنوکشن کے ساتھ کنٹینیو رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے. تھینک یو میم. جی ہم چلتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.